بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روایت سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں حنا نام کی ایک عورت تھی، اور وہ بڑی ہی زاہدہ اور متقی تھی، اور اس کے شوہر کا نام عمران ابن لاسان تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اور یہ بھی بذریعہ راوی معلوم ہوتا ہے کہ اس حنا عورت سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے بیاہی تھی۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حنا کی بہن سے حضرت زکریا علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ غرض حنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو وہ بیت المقدس میں جا کر اللہ کی بندگی میں مشغول ہوئی، اور پھر نظر مانی کہ یا رب، میرا جو بیٹا ہوگا وہ میں نے تیری نظر کیا تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے، اور وہ دنیا کا کام نہ کرے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اس امت میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا کرتے تھے، پھر ان کو تمام عمر دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے تھے، اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ بس عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ جو لڑکا ہوگا وہ اللہ کی نظر ہے، چنانچہ انہوں نے لڑکی کو جنم دیا، تو اس کا نام انہوں نے مریم علیہ السلام رکھا۔ اس حنا عورت کا اس واقعے سے دل سست ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا ہوتا، اور بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں ناخوش ہوئی کہ میری نظر بھی نہ پوری ہوئی، کیونکہ اس امت میں لڑکی کو اللہ کی نظر کرنے کا دستور نہ تھا۔ بس اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: پس جب اس کو جنا تو بولی، اے رب، میں نے یہ لڑکی جنی، اور اللہ کو بہتر معلوم ہے جو کچھ جنا، اور مرد عورت کے مانند ہرگز نہیں ہے، بس میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا۔ پس آواز آئی، اے حنا، میں نے قبول کیا مریم علیہ السلام کو، اگرچہ وہ مرد نہیں، اچھی طرح قبول کیا، اور تو اس کو سپرد کر دے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ جب مریم علیہ السلام 7 برس کی ہوئیں تب ان کی ماں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس لے گئیں، اور ان کو سلام کیا، اور پھر کہا، اے نبی اللہ کے، میں نے نظر کی تھی کہ اگر میں نے لڑکے کو جنم دیا تو میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت میں دوں گی۔ میں نے لڑکی کو جنم دیا، اور میں نے اس کا نام مریم علیہ السلام رکھا ہے، اور اس کو آپ کی خدمت میں لائی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصی کے مصلیوں سے دریافت کیا کہ اس کی پرورش اور خبرداری کون کرے گا۔ تب وہاں کا ہر شخص کہنے لگا کہ میں اس کی خبرداری کرتا رہوں گا۔ آخر میں سب میں جھگڑا پیدا ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو، اور کسی نے کہا اس کو مجھ کو دو۔ پھر بات اس پر ٹھہری کہ ہر شخص اپنا اپنا قلم، جس سے توریت لکھی جاتی ہے، ان قلموں کو ایک ڈول پانی بھر کر ڈال دیا جائے۔ جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا، یعنی پانی میں نہ ڈوبے گا، وہی شخص کفیل مریم علیہ السلام ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: جب ڈالے قلم اپنے کہ کون پالے مریم علیہ السلام کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے بزرگوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا خواب سنا تو پھر ہر ایک چاہنے لگا کہ مریم علیہ السلام کو پالیں۔ آخر فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ہر ایک نے ایک تشت میں اپنا قلم ڈالا۔ سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا، لیکن زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر ہی تیرنے لگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف ان کا پالنا ٹھہرا۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں، چنانچہ وہی ان کو پالنے لگی۔
اور ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا گیا۔ چنانچہ دن میں مریم علیہ السلام وہاں عبادت کرتی تھیں اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد میں ایک حجرے کے اندر بند کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو ایک آہ لگائی اور نہایت افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کام کیا کہ لڑکی کو بے گناہ بھوکا پیاسا کوٹری کے اندر بند کر کے آیا ہوں، شاید وہ مر ہی نہ گئی ہو۔ جلدی سے جا کر مسجد کا حجرے کا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام کی طرح طرح کا کھانا اور میوے ان کے سامنے رکھے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم علیہ السلام، یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے اور اس کو کون لے کر آیا ہے؟ وہ بولی، یہ کھانا اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لے کر آئے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جس وقت آئے حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں، پایا اس کے پاس کھانا۔ بولے، اے مریم علیہ السلام، کہاں سے آیا تجھ کو یہ کھانا؟ بولی مریم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے یہ رزق، اور وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ حضرت مریم علیہ السلام نے واسطے بے حساب کہا کہ یہ کھانا بہشت سے آیا تھا اور نعمت بہشت کی بے حساب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو 3 رات دن بہشت کے کھانے سے پرورش کیا، اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا، ترجمہ: اور جس وقت کہا فرشتوں نے، اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہان کی عورتوں سے۔ اے مریم علیہ السلام، تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدے کیا کر اور اسی کو رکوع کیا کر، ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ چنانچہ یہی خطاب حضرت مریم علیہ السلام پر خاص طور پر ہوا تھا۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔